جیسے خدا معاف کرنے والا ویسے آل رسول معاف کرنے والا۔ ابن ملجم قاتل ہے، مولا کے پاس لایا جاتا ہے، امام فرماتے یہ بتا علی سے بہتر برتاؤ اس شہر میں کسی نے تیرے ساتھ کیا؟ کہ نہیں۔ کہ کھانا میں نے تجھے دی، صبح نماز میں اٹھاتا، پناہ میں نے تجھے دی، پھر بھی تو نے علی کو مارا۔ کہ اگر بچ گیا تو اپنا خون معاف کر دوں گا، اگر اہل بیت زندہ رہتے تو اپنے قاتلوں کو معاف کر دیتے، کیونکہ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا۔ لیکن جب انسان دنیا سے جاتا ہے تو قصاص واجب ہو جاتا ہے کہ اگر دنیا سے چلا گیا کیونکہ تو نے ولی خدا کو قتل کیا اور اس کی معافی اللہ کے دربار میں نہیں ہے، پھر سزا ہوگی۔ لیکن اگر میں بچا تو علی تجھے معاف کر دے گا۔ یہ مظہر کردار خدا، مظہر صفات خدا ہے۔ جسم محدود، روح لا محدود۔ اب غلطی ہم کہاں کرتے ہیں؟ خواہش ہوتی ہے روح کی، اپلائی کرتے ہیں اسے جسم پر، کیونکہ روح لامحدود ہے تو اس کی خواہش بھی کیا ہے؟ لامحدود۔ یہ آپ کا قصور نہیں ہے، ہر بندہ ہمیشہ کے لیے جینا چاہتا ہے، ہر بندہ۔ اگر میں آپ کو بولوں نا میں نے ایک دوائی بنائی ہے، کھاؤ گے تو 200 سال جیو گے، یا لائن لگ جائے گی لوگوں کی، مجھے دو مجھے دو۔ موت آپ کو پسند نہیں، یہ آپ کی خواہش نہیں، روح کی خواہش ہے۔ روح مرتی نہیں ہے، بندہ یہ اسی غفلت میں رہتا ہے کہ میں مر جاؤں گا۔ تو نہیں مرتا، تیرا جسم مرتا ہے، تو ہمیشہ کے لیے ہے۔ موت جسم کے لیے ہے، روح کے لیے تو ہے نہیں۔ روح ایک اس بدن سے نکلے گی، عالم برزخ کے دوسرے بدن میں چلی جائے گی، روح تو نہیں مرتی نا۔ تبھی اہل بیت جب موت کے قریب آتے تھے کبھی چہرے پہ مایوسی نہیں ہوتی تھی، وہ خوش ہوتے تھے کہ ہم اس دنیا سے نکل کر رب کی ملاقات کی طرف جا رہے ہیں۔ علی والا جب موت کے قریب آتا ہے تو چہرہ نورانی ہو جاتا ہے، کیونکہ پوری زندگی جس حسین کو یاد کرتا رہا، جس علی کے نعرے مارتا رہا، اس کی زیارت تو موت کے بعد ہی ہونے والی ہے۔ تو بندہ موت سے کیوں ڈرے؟ لیکن خواہش ہے میں کبھی نہ مروں۔ اب یہ کبھی نہ مرنے کی خواہش جسم کی نہیں ہے، کس کی ہے؟ روح کی۔ جسم تو ہمیشہ باقی نہیں رہتا، اسے فنا ہونا ہے۔ جس طرح درخت ہے، جس طرح یہ پھل ہیں، ایک سیب لا کر رکھو، فریش سیب، ہفتے کے بعد کیا ہو جائے گا؟ داغ پڑ جائے گا۔ بہترین آم لاؤ درخت سے، ہفتے میں کیا آ جائے گا؟ داغ۔ اسی طرح انسان ہے، ہمیشہ انسان نہیں رہتا، بیماری کے ذریعے مرتا ہے۔ جیسے کئی سیب اترتے ہیں، کئی طوفان کے ذریعے گر جاتے ہیں، کبھی کیڑا لگ جاتا ہے تو درخت خراب ہو جاتا ہے۔ اسی طرح انسان ہے، کسی انسان کو جراثیم اور بیماری لگ جاتی ہے، جلدی مر جاتا ہے۔ کسی کا بدن صحیح سالم ہوتا ہے، زیادہ زندگی جی لیتا ہے، لیکن بالآخر تو انسان کو مرنا ہے۔ یہ موت تیرے لیے نہیں ہے، موت کس کے لیے ہے؟ جسم کے لیے ہے۔ جسم پرانا ہو جاتا ہے، جس طرح لباس پرانا ہوتا ہے، جس طرح کھانا پرانا ہوتا ہے۔ عالم ناسوت یعنی عالم مادہ کی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو پرانی نہ ہو اور فنا نہ ہو جائے، لیکن تمہاری روح یہاں کی نہیں ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو جہاں سے آیا ہے وہیں پہ پلٹ کے جائے گا۔ تو دنیا کی مخلوق نہیں ہے، تو عالم جبروت کی مخلوق ہے۔ لہٰذا یہاں کی لذتیں اتنی حاصل کر جتنی جسم کو ضرورت ہے۔ اب سنیے مولا علی کا جملہ، یہ خواہش جو ہے نا میں زیادہ زندگی جی۔ آج تک ایک نوجوان کو میں نے بولا کتنا پیسہ ملے تو راضی ہو جائے گا؟ مولانا اگر 2 لاکھ کی نوکری ہو تو کافی ہے۔ مجھے پتا یہ راضی نہیں ہوگا، کیونکہ اسے نہیں پتا کہ یہ خواہش اس کی نہیں ہے، روح کی ہے۔ یہ غلطی ہم کر دیتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں لگتا کہ میں جو مانگ رہا ہوں وہ جسم کے لیے، روح کے لیے۔ اب چیزوں کو مکس کر دیتا ہوں، زندگی تباہ و برباد کر دیتا ہوں۔ تبھی فرمایا جس نے خود کو پہچانا اس نے خدا، اپنی حقیقت کو پہچان۔ یہ ڈیمانڈ جو تیرے اندر سے آتی ہیں یہ تیرے روح کی ڈیمانڈ ہے، تیرے جسم کی ڈیمانڈ نہیں ہے۔ اب کہے گا مولانا 2 لاکھ کی نوکری مل جائے کافی ہے۔ چلو ہم نے 2 لاکھ کی نوکری دلا دی، 2 سال کے بعد ملوں، بتاؤ 2 لاکھ کافی ہیں؟ کہے گا نہیں، اگر 3 ہو جاتے تو اچھا ہوتا۔ چلو 3 ہو جائے، 1 سال کے بعد پھر پوچھو، کہے گا 5 ہو جائیں تو اچھا ہو۔ یہ کبھی نہیں رکنے والا۔ دنیا کا کوئی بھی ایسا امیر نہیں ہے جو بولے بس دولت کافی ہے، نہیں۔ ارب پتی آدمی پھر بھی دولت بنائے۔ کوئی کہے میں وزیر اعظم بن جاؤں، پھر کہے گا دوبارہ بنوں، پھر کہے گا تیسری بار بنوں، میجر بنے گا کہے گا جنرل بنوں، جنرل کرنل بنوں، کہے گا اوپر جاؤں اوپر جاؤں۔ اس کی کوئی لمٹ نہیں ہوتی۔ انسان نہ کسی پاور پہ راضی، نہ شہرت پہ راضی، کسی چیز پہ راضی نہیں۔ اگر ایسا ہوتا تو دنیا کے امیر خودکشی کیوں کرتے؟
ہالی ووڈ کی بہت بڑی ایکٹریسز، مال دولت شہرت نام ہر شے تھی، لیکن اس نے پھر بھی خودکشی کر لی اور خط لکھا کہ مجھے سب کچھ ملا پر سکون نہیں ملا۔ کہ مجھے سب کچھ ملا پر سکون نہیں ملا، دولت ملی شہرت ملی مال ملا سکون نہیں ملا، کہ میں خود کو مار رہی ہوں شاید موت کے بعد مجھے سکون ملے۔ یہی تو فلسفہ کربلا ہے۔ یزید تخت پر تھا پر بے سکون تھا، سیدہ زینب کے ہاتھوں میں رسیاں تھیں پر سکون تھا۔ یہ دولت کہاں سے ملتی ہے؟ جو سمجھ جائے کہ انسان کی حقیقت کیا ہے۔ کوئی انسان کسی چیز پہ راضی نہیں ہوتا۔ اچھا کوئی جوان کہے مجھے کشمیر گھومنا ہے، گھوم کے آ جائے گا، کہے گا کشمیر سے زیادہ بھی کوئی حسین جگہ ہے، چلو سوئٹزرلینڈ چلے جاؤ، پورا یورپ گھوم لو، ترکی گھوم لو، پوری دنیا کی سیر کر کے آئے گا نا، کہے گا اب بھی اس سے زیادہ کوئی خوبصورت جگہ ہے، مطمئن نہیں ہوگا۔ جوان سے کو شادی کرنی، ہاں خوبصورت سے خوبصورت اللہ بیوی دے، چلو مل گئی، 2 سال کے بعد کہے گا بیوی اجازت ہے تو دوسری کر لوں۔ بندہ رکتا نہیں، کبھی نہیں رکے گا، کیونکہ اسے پتہ ہی نہیں جو تو مانگ رہا ہے، جس کی تو تلاش میں ہے، وہ تو دنیا میں ہے ہی نہیں۔ یہ خواہش تیری نہیں ہے، تیرے روح کی ہے۔ روح کو کسی لامحدود حسن چاہیے، روح کو کوئی ایسا امیر چاہیے جس سے بڑھ کر کوئی امیر نہ ہو، وہ یہاں نہیں ملے گا۔ وہ کون ہے؟ وہ تیرا پروردگار عالم ہے۔ جس طرح جسم کو بیوی کی ضرورت ہے، ہر شے کو اپنے جوڑے کی ضرورت ہے، ہر چیز کو۔ ہاتھ کا جوڑا کون ہے؟ محسوسات۔ لکڑی پہ ہاتھ لگاؤ گے، دیوار پہ ہاتھ لگاؤ گے، گرم چیز ٹھنڈی چیز، ہاتھ محسوس کرے گا تو اسے سکون ملے گا۔ کانوں کا جوڑ کیا ہے؟ آواز ہے۔ اگر اسے نارمل آواز ملے گی سکون آئے گا، آواز حد سے زیادہ بڑھ جائے تو آپ کے کان بے سکون ہو جائیں گے۔ آنکھوں کو کب سکون ملتا ہے؟ جب روشنی ملتی ہے۔ اندھیرے میں بندہ بے چین ہوتا ہے، آنکھ کو روشنی سے سکون ملتا ہے۔ بدن کو سکون ملتا ہے شہوت کے ذریعے، جب اسے اپنا جوڑ ملتا ہے۔ پیٹ کو سکون ملتا ہے کھانے سے۔ میں ٹشو کھاؤں گا تو سکون نہیں ملے گا، میں روٹی کھاؤں گا تو سکون ملے گا۔ یعنی وہ چیز جو پیٹ کے لیے بنی ہے وہ پیٹ میں جائے تو سکون ملے گا، وہ چیز جو آنکھ کے لیے بنی ہے وہ ملے تو سکون ملے گا، وہ چیز جو کان کے لیے بنی ہے ملے گی تو کیا ملے گا؟ سکون ملے گا۔ روح کے لیے کیا بنا؟ روح کو سکون مال سے نہیں ملتا، روح کو سکون دولت سے نہیں ملتا۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ روح کا جوڑ ہے خدا۔ جب روح کو خدا ملتا ہے تو روح سکون میں آ جاتی ہے۔